السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 105 ایپیسوڈ نمبر 105 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 288، عمل کا صندوق۔ ایک شخص جس کا نام کمیل تھا، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک قبرستان آ گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے وہاں قبر والوں سے خطاب فرمایا اے وحشت اور تنہائی والوں، کیا خبر ہے اور کیا حال ہے؟ پھر ارشاد فرمایا کہ ہماری خبر تو یہ ہے کہ تمہارے بعد تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری اولادیں یتیم ہو گئیں اور تمہاری بیویوں نے دوسرے خاوند کر لیے۔ یہ تو ہماری خبر ہے، تم کچھ اپنی تو کہو۔ کمیل کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر میری طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ اے کمیل، اگر ان لوگوں کو بولنے کی اجازت ہوتی تو یہ لوگ جواب میں یہ کہتے بہترین توشہ تقوی ہے۔ یہ فرمایا، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رونے لگے۔ فرمایا اے کمیل، قبر عمل کا صندوق ہے اور مرنے کے بعد قبر میں اس بات کا علم ہو جاتا ہے۔ سبق: مرنے کے بعد سب کچھ یہی رہ جاتا ہے، سب چیزیں دوسروں کے قبضے میں آ جاتی ہیں۔ انسان کے ساتھ اگر کوئی چیز جاتی ہے تو وہ نیک اعمال ہے۔ بقول شاعر، کہا احباب نے یہ دفن کے وقت کہ ہم کیوں کر وہاں کا حال جانے، لحد تک آپ کی تعظیم کر دی اب آگے آپ کے اعمال جانے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ قبر عمل کا صندوق ہے۔ جس طرح صندوق میں چیز محفوظ رہتی ہے، اسی طرح آدمی جو کچھ اچھا برا کام کرتا ہے وہ سب اس کی قبر میں محفوظ رہتا ہے۔ حکایت نمبر 289، خوش طبعی۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ ان کے دائیں اور بائیں دو لمبے قد کے صحابی چل رہے تھے۔ چونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قد مبارک ان دونوں صحابیوں سے چھوٹا تھا، اس لیے ان میں سے ایک صحابی نے حضرت علی سے مذاق میں کہا کہ آپ ہم دونوں کے درمیان ایسے ہوتے ہیں جیسے لفظ لنا میں نون، مطلب یہ کہ ہم دونوں آپ کی نسبت دراز قد کے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا، میں تمہارے درمیان نہ ہوتا تو تم معدوم یعنی ختم ہو جاتے، گم جاتے، کیونکہ لنا سے نون کو نکال دیا جائے تو باقی لا رہ جاتا ہے، اور لا کا معنی معدوم یعنی نتھنگ ہے، کچھ بھی نہیں۔ سبق: پاک لوگوں کا مذاق بھی پاک اور علمی ہوتا تھا۔ مذاق ایسا ہو کہ جس میں بےہودگی نہ ہو۔ حکایت نمبر 290، امتحان۔ مرتضی شیر خدا کے سامنے عرض کی ایک مشرک ناکام نے، آپ کو کہتے سنا ہے بارہا، حافظ و ناصر ہمارا ہے خدا۔ آپ کا سچا ہے اگر یہ کلام، اس پہ رکھتے ہیں یقین بھی آپ تام۔ اس مکاں کے بام پر چڑھیے ذرا،
کہہ کے بسم اللہ گر پڑیے ذرا، ہم بھی تو دیکھیں تمہارا وہ خدا کس طرح مرنے سے لیتا ہے بچا۔ آپ نے فرمایا یہ تیرا سوال، آپ نے فرمایا یہ تیرا سوال ہے حماقت کا نشاں اے بے کمال۔ ہے تیرا مطلب بنوں میں بے ادب، ہے تیرا مطلب بنوں میں بے ادب، امتحان لوں اس کا جو ہے میرا رب۔ ہم تو بندے ہیں ہماری کیا مجال، ہم تو بندے ہیں ہماری کیا مجال، امتحان لے اس کا جو ہے ذوالجلال۔ ہے حکیم و قادر و مطلق خدا، ہے حکیم و قادر و مطلق خدا، کام میں اس کے نہیں ہے چوں چرا۔ سبق: اختیار آقا کو ہے یہ بارہاں، اختیار آقا کو ہے یہ بارہاں، آزمائے اپنے بندوں کی وفا۔ بندہ آقا کا اگر لے امتحان، بندہ آقا کا اگر لے امتحان، اس کو دیوانہ کہے گا کل جہاں۔ حکایت نمبر 291۔ مسئلے کا جواب۔ مرتضیٰ کے پاس ایک ناداں گیا، مرتضیٰ کے پاس ایک ناداں گیا، فکر جب وہ قدر میں تھا مبتلا۔ یہ کہا حضرت مجھے سمجھائیے، یہ کہا حضرت مجھے سمجھائیے، عقل ہے چکر میں کچھ بتلائیے۔ آپ نے فرمایا میرے سامنے سر و قد ہو جاؤ ایک لہجہ کھڑے۔ اس نے کی ارشاد کی تعمیل چست، آپ بولے ہاں تم کھڑے ہو درست۔ پر ذرا تکلیف اتنی کیجئے، پر ذرا تکلیف اتنی کیجئے، تھوڑی ایک ٹانگ اپنی اونچی کیجئے۔ ایک پاؤں پر کھڑا فوراً ہوا اور کچھ ارشاد وہ کہنے لگا۔ کہہ رہا تھا یہ نہایت فخر سے، کہہ رہا تھا یہ نہایت فخر سے، اختیار اور مقدرت سب ہے مجھے۔ یوں کہا حضرت نے کیا شک ہے بھلا، یوں کہا حضرت نے کیا شک ہے بھلا، دوسری بھی ٹانگ اٹھا کر پر دکھا۔ سن کے بولا اس سے میں مجبور ہوں، سن کے بولا اس سے میں مجبور ہوں، یہ تو ہو سکتا نہیں معذور ہوں۔ پھر پکڑ کان بولا اے جناب، پا لیا اپنی زباں سے خود جواب۔ سبق: گو کہ کہلاتے ہیں فاعل سب کے سب، گو کہ کہلاتے ہیں فاعل سب کے سب، ہے حقیقی فاعل ان میں ایک رب۔ آدمی میں گو کی ہے اکثر صفات، آدمی میں گو کی ہے اکثر صفات، پر وہ ناقص ہے نہایت بے ثبات۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے متعلق مفصل حکایات اس کتاب کے پہلے حصے کے چوتھے باب خلفائے راشدین میں گزر چکی ہے۔ حکایت نمبر 292۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، ساتھ ہی پہلو میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظر لوگوں کی طرف فرماتے اور ایک نظر امام حسن رضی اللہ عنہ کی طرف فرماتے۔ آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا۔ سبق: حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے، لہٰذا ہر مسلمان کو ان سے محبت رکھنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرانے والا فرمایا، وہ اشارہ تھا اس واقعے کی طرف جبکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے وصال شریف کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ تخت خلافت پر تشریف فرما ہوئے تو ایک گروہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا حامی تھا اور اس سے اختلاف کی لڑائی کا اندیشہ تھا۔ اس موقع پر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے چند شرائط پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت کو چھوڑ کر تخت سلطنت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے خالی کر دیا اور مسلمانوں کے دو گروہوں کو آپس میں ٹکرانے سے بچا لیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج کے درس میں اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر
نئی حکایات کے ساتھ ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے YouTube پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔